شیخ المشائخ امام طریقت مقتدائے صوفیہ حضرت خواجہ حسن بصری کے حالات۔ نقشبندیوں کے سوا تمام صوفیہ اپنا سلسلہ ارادت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاتے ہیں۔ طریقت میں حضرت حسن بصری مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اگرچہ دوسرے مراتب بھی حاصل ہیں، مگر ان کا تصوف ان کے دوسرے مراتب عالیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے زیادہ نمایاں ہے۔ حضرت حسن بصری شیخ المشائخ تھے۔ صحابہ اکرام کے بعد ابتدائی اسلام میں جو مسلمان علم و معرفت کے اعتبار سے ممتاز ہوئے، ان میں حضرت حسن بصری کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت حسن بصری دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حسن بصری شیخ المشائخ کی والدہ حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں۔ والدہ کام میں ہوتیں اور حضرت حسن بصری روتے تو حضرت ام سلمہ اپنا دودھ پلا دیتی تھیں۔ دودھ پلاتے پلاتے حضرت حسن بصری سے حضرت ام سلمہ کو ماں کی سی محبت ہو گئی تھی، اور حضرت ام سلمہ حضرت حسن بصری کے لیے ماں کی طرح دست بدعا رہتی تھیں۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بصری کے حق میں دعا فرمائی۔ ایک دفعہ بچپن میں حضرت حسن بصری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں سے پانی پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کم دیکھا تو حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ پانی کس نے پیا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا حسن نے۔ ارشاد ہوا اس نے پانی نہیں پیا بلکہ وہ میرے علم کے جج سے سیراب ہو گیا۔ ان حالات میں حضرت حسن بصری کو شیخ المشائخ اور شیخ اعظم ماننے میں کون انکار کر سکتا ہے؟ اس دور کا ہر مسلمان ولی اللہ تھا۔ حضرت حسن بصری ولیوں کے ولی تھے۔ اندھوں میں آنکھوں والے نہیں، آنکھ بالوں میں تیز نظر تھے۔ طریقہ تبلیغ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عروج بخشتا ہے تو اس قوم کے افراد آپس میں کام تقسیم کر لیتے ہیں۔ کوئی حکومت سنبھالتا ہے، کوئی صنعت اور کوئی کھیتی باڑی، کوئی تجارت کرتا ہے اور کوئی خلق اللہ کے تزکیے کی خدمت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ غرض ہر فرد جداگانہ ذریعے سے قوم کا عروج برقرار رکھتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے خدمت کرنے والوں کے ہاتھ میں بلا شبہ خلقت کی باغ ڈور بھی رہتی تھی، اور حکومت کرنے والوں پر بھی وہ نگاہ رکھتے تھے۔ ریاضتوں اور مشقتوں سے وہ حضرات اول اپنے اوپر قابو پاتے تھے، پھر زندگی کا پاکیزہ ترین نمونہ پیش کر کے ایک طرف غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے، عوام اور مسلمان حکام کی بے اعتدالی اور غلط روی کو حکمت و موعظت سے روکتے تھے۔ عمرا، حکام اور بادشاہ ان فقراء کے پاس آتے تھے اور ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو لکھا کہ نہایت اہم ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے اور کوئی محتسب بھیج دیجئے جس کی نگاہ سخت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی دل سے نہ نکلنے دے اور اطمینان قلب کا باعث ہو۔ حضرت حسن بصری نے جواب دیا، آپ جس قسم کا آدمی چاہتے ہیں وہ سچ مچ اس قسم کا ہوا تو آپ کی ہاں نہیں ٹھہرے گا، اور جو آدمی ٹھہرنے کی ہاں کرے گا وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کی صحبت بیکار ہے۔ میں واقف ہوں امیر المومنین کس طبیعت کے انسان ہیں۔ میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جو آج اللہ سے نہیں ڈرتا اسے کل ڈرایا جائے گا، اور امیر المومنین جو اللہ سے شرماتا ہے دنیا اس سے شرماتی ہے، اور جسے اللہ کی شرم نہیں ہوتی دنیا اس پر شیر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین اللہ سے مدد مانگیے، وہ آپ کو مخلوق کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے بے شک اہم ذمہ داری اپنی سر لی ہے۔ لوگ سہارے کی تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے۔ ضرورت مندوں اور بے کسوں کو اپنے جیسا انسان سمجھیے
اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیجیے جسے آپ اپنے واسطے پسند کرتے اگر آپ ان کی جگہ ہوتے۔ حضرت حسن بصری ہفتہ وار وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مشہور ظالم و جابر گورنر حجاج بن یوسف شمشیر برہنہ لیے ہوئے مجلس وعظ میں آ گیا۔ یہ امتحان کا موقع تھا۔ حضرت وعظ کہتے رہے اور وعظ ختم کر کے ممبر سے اترے اور حجاج نے بڑھ کر حضرت سے مصافحہ کیا اور لوگوں سے کہا، تم مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھو۔ کرامت: کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی۔ چنانچہ راستے میں ایک کنواں دکھائی دیا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن بصری سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خوردنوش خریدا اور صدقہ بھی دیا۔ نقل ہے کہ ابو عمر لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک خوبصورت بچہ ایک دن ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے آیا۔ اسے دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ نیت کا بدلنا تھا کہ تمام قرآن پاک اس کے ذہن سے اتر گیا اور ایک آگ سی لگ گئی۔ ابو عمر اسی بے قراری کی حالت میں دوڑے دوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، حج کا وقت ہے، پہلے حج کرو، پھر مسجد خیف میں جا کر بیٹھنا، وہاں ایک بزرگ محراب میں بیٹھا ملے گا، اس کا وقت ضائع نہ کرنا، عبادت سے جب وہ فارغ ہو تو دعا کے لیے اس سے التجا کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بصرہ سے روانہ ہو کر مکہ پہنچا اور حج کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں اس بزرگ کو پایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ سفید پوش تشریف لے آئے۔ دونوں بزرگوں نے باہم ملاقات کی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ سفید پوش بزرگ چلا گیا اور دوسرے سب لوگ بھی چلے گئے۔ بوڑھا بزرگ تنہا رہ گیا۔ ابو عمر نے قریب جا کر سلام کیا اور تمام ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت غمگین ہوا اور آسمان کی طرف نگاہ کی۔ ابھی اس نے نگاہ نہ پھیری تھی کہ ابو عمر کو تمام قرآن پاک یاد ہو گیا۔ ابو عمر نے فرط مسرت سے بزرگ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا پتہ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے عرض کیا کہ خواجہ حسن بصری نے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، حسن نے میری پردہ دری کی اور مجھے رسوا و مشہور کیا، میں بھی ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک روا رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس سفید پوش کو تم نے دیکھا تھا؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا کہ وہ حسن بصری تھے جو ہر ایک نماز سے قبل یہاں مجھ سے ملتے اور واپس بصرہ جا کر وقت پر سب نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جس کا امام حسن بصری ہو اسے میری دعا کی کیا حاجت؟ ایک آتش پرست شمعون نامی آپ کا ہمسایہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی موت کا وقت جب قریب پہنچا تو لوگوں نے آپ کو اطلاع دی اور عرض کیا کہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کی خبر لیں۔ یہ سن کر آپ اس کے پاس گئے، دیکھا کہ آگ دھوئیں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمام عمر تو آگ اور دھوئیں میں برباد کر دی، اب آخری وقت میں تو خدا سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ اللہ کی رحمت تجھ پر نازل ہو۔ اس نے کہا کہ 3 باتیں مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ تم دن رات دنیا کی برائی کرتے رہتے ہو، مگر پھر بھی دن رات دنیا ہی کی طلب میں لگے رہتے ہو۔ دوسری یہ کہ موت کو برحق سمجھنے کے باوجود تم اس کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ تیسری یہ کہ باوجود یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا،
پھر اس کی رضا کے خلاف کام کرتے رہتے ہو۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ اگر مومن لوگ ایسا کرتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تم نے ساری عمر آگ کی پوجا میں گزاری، میں آگ کی پوجا نہیں کرتا۔ اگر تھوڑی دیر بھی آگ میں ہاتھ ڈالیں تو وہ تمہاری 17 سالہ عبادت کی قدر اور لحاظ کیے بغیر ہم دونوں کو جدا کر دے گی، لیکن میرا خدا چاہے تو آگ کی کیا مجال کہ میرا بال بھی بیکا کرنے پائے۔ آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں کہ آگ کی کمتری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تم پر ظاہر ہو جائے۔ اتنا کہہ کر آگ میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور کافی دیر تک آگ میں رکھنے کے باوجود مطلق اثر نہ ہوا۔ شمعون نے یہ دیکھ کر آہ لی اور کہنے لگا کہ تمام عمر تو میری آتش پرستی میں بسر ہوئی، اب کیا کر سکتا ہوں؟ صرف چند سانسیں باقی ہیں۔ فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے عہد نامہ لکھ دیں کہ اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرے گا۔ یہ سن کر آپ نے خط لکھ دیا اور معززین شہر کی گواہی بھی نیچے درج کر دی۔ شمعون نے خط دیکھا اور ایمان لے آیا اور روتے ہوئے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ میں یہ خط دے دینا۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا اور جان دے دی۔ اس کی وصیت پوری کی گئی۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارا اور وصیت کے مطابق اس کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ تمام رات اسی فکر میں گزر گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے تو اپنا بھی انجام معلوم نہیں تو دوسروں کو عہد نامہ کیوں لکھ دیا۔ اسی فکر اور سوچ بچار میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون سنہری تاج پہنے بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے حق تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آپ اپنا خط لے لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے خط دیکھ کر کہا یا الہی، تیرے کام فضل و کرم سے ہیں، کسی علت سے نہیں۔ تو مومن کو کیوں کر محروم رکھے گا جبکہ 17 سالہ آتش پرست کو ایک کلمے کے عوض بخش سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمودات: کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ اور پرہیزگاری۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا تقویٰ اور پرہیزگاری کو روکنے والی کیا شے ہے؟ فرمایا طمع۔ طمع دل کے اندر ہو تو تقویٰ اور پرہیزگاری دور رہتے ہیں، اور تقویٰ اور پرہیزگاری آ بھی جاتی ہے تو طمع اسے نکال دیتی ہے۔ طمع یعنی لالچ۔ کسی نے پوچھا ناقص کامل کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا کیا مریض طبیب کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ناقص کامل کو نفع کیسے پہنچا سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار حضرت حسن بصری کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا انسان کے لیے سب سے زیادہ خرابی کی بات کیا ہے؟ فرمایا دل کا مر جانا۔ حضرت مالک نے دریافت کیا دل کیسے مر جاتا ہے؟ فرمایا دل میں دنیا کی محبت جگہ کرے تو دل مر جائے گا۔ ایک روز فرمایا میرا صبر اور میری پرہیزگاری تو عذاب جہنم کے ڈر اور ثواب آخرت کے شوق کی وجہ سے ہے۔ اچھا صابر وہ ہے جو محض اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبر کرے۔ آپ فرماتے تھے کہ علم نافع اور عمل کامل کسی کو میسر ہو اور اخلاص، قناعت اور صبر جمیل کی صفات بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے تو پھر کیا بتاؤں کہ قیامت کے دن اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ فرمایا انسان کو بھیڑوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بھیڑیں چرواہے کی آواز سن کر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور جدھر وہ اشارہ کرتا ہے ادھر چل پڑتی ہیں، مگر انسان اپنے نفس کے حکم کے آگے اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا۔ ایک روز ارشاد ہوا قانع آدمی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس نے تنہائی اختیار کر لی اسے سلامتی ملی، جس نے خواہش نفس کو ٹھکرا دیا اسے آزادی نصیب ہوئی، جس نے زبان پر قابو پا لیا اس کا دل جلنے لگا اور اس کی زبان میں اثر آ گیا۔ پرہیزگاری کے 3 درجے ہیں، یہ کہ غصے کی حالت میں جھوٹ زبان سے نہ نکلے، دوسری یہ کہ ایسی باتوں سے بچے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، تیسری یہ کہ اوامر کی پابندی کرے۔ مومن نفلی
عبادت لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ مومن بڑا بردبار ہوتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری بعد دنیا کا کیا رنگ رہے گا تو بہت آدمی مر چکے ہیں، دیکھو ان کے مرنے کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی آئی۔ ایک دفعہ آپ روم میں تشریف لے گئے اور وہاں کے وزیر سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا۔ ابھی بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وزیر نے کہا، ہم ایک جگہ پر جاتے ہیں، کیا ہمراہ چلو گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ رومی اطلس کا کھڑا ہوا ہے اور تنابیں اس کی ریشمی اور میخیں زر خالص کی ہیں۔ سپاہیوں کا ایک لشکر مسلح اس کے ارد گرد پھر کر واپس چلا گیا۔ پھر چند عالموں اور صاحب شوکت مرتبت بوڑھوں کی ایک جماعت خیمے کی طرف گئی اور طواف کے بعد واپس چلی آئی۔ پھر 400 کے قریب فلاسفر، دانا اور حکیم گئے اور طواف کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد 200 کی تعداد میں پری پیکر خوش جمال عورتیں زرق برق لباس پہنے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال لے کر ادھر گئیں اور طواف کر کے واپس لوٹ آئیں۔ اس کے بعد خود بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر گئے اور باہر چلے آئے۔ آپ نے بہت سوچا کہ یہ کیا ہے، مگر سمجھ نہ سکے۔ آخر وزیر سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کیسر روم کا ایک جوان اور حسین بیٹا مر گیا ہوا ہے جو اس خیمے میں دفن ہے۔ سال میں ایک دن ہم اسی ترتیب سے قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پہلے مسلح سپاہیوں کا لشکر طواف کرتا اور کہتا ہے کہ اے شہزادے، جو حالت تم پر وارد ہوئی ہے اگر لڑائی سے دور کی جا سکتی تو ہم حاضر تھے، مگر معاملہ ایسے شخص کے ساتھ ہے جس سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فلسفیوں، داناؤں اور حکیموں کی باری آتی ہے۔ وہ طواف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر حکمت اور علم کے زور سے تمہاری رہائی ہو سکتی تو ہم ہر طرح کوشش کر سکتے تھے۔ پھر بوڑھے اور معززین طواف کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی حالت اگر منت و آہذاری اور سفارش سے بدل سکتی تو ہم بدل و جاں حاضر ہیں، لیکن معاملہ اس ذات سے تعلق ہے جس کے ہاں سفارش کام نہیں دے سکتی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اے شہزادے، اگر مال و دولت اور حسن و جمال سے تیری حالت بدل سکتی تو ہم سب حاضر ہیں، لیکن یہ حالت اس سے وابستہ ہے جسے مال اور جمال کی پرواہ نہیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شہزادے، تمہاری خاطر میں لشکر اور نامور حکیم و فلاسفر، بزرگ، مال و دولت اور حسن لایا اور خود بھی حاضر ہوا۔ اگر تمہاری قسمت بدلنا ممکن ہو سکتا تو میں حتی الامکان اس امر میں کوشش کرتا، لیکن یہ معاملہ ایسی مقدس ذات سے وابستہ ہے کہ تمہارا باپ تو درکنار، تمام کائنات بھی اس کے مقابلے میں عاجز اور بے وقعت ہے۔ اب دوسرے سال تک تم پر ہمارا سلام ہو۔ یہ تقریر سن کر آپ کے دل میں ایک خاص جذبہ اور اثر ظاہر ہوا۔ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر واپس بصرہ تشریف لے آئے اور قسم کھائی کہ اب دنیا میں کبھی نہ ہنسوں گا۔ اس کے بعد آپ ریاضت اور مجاہدے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ 70 سال تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشین بن گئے اور اپنے ہم عصروں سے سبقت لے گئے۔ آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ جس کسی کو دیکھتے اسے اپنے سے بہتر خیال کرتے۔ ایک روز دریائے دجلہ کے کنارے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک حبشی ایک عورت کے ہمراہ بیٹھا بلوریں صراحی میں کچھ پی رہا ہے۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال گزرا کہ گو میں گنہگار ہوں لیکن اس شخص سے اچھا ہوں۔ ابھی آپ اسی خیال میں تھے کہ سامنے سے ایک کشتی دکھائی دی اور بھنور میں چکر کھانے کے بعد غرق ہو گئی۔ اسی کشتی میں 7 آدمی سوار تھے، وہ بھی غرق ہو گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ حبشی فوراً دریا میں کود پڑا اور 6 آدمیوں کا باہر نکال لایا اور پھر آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے امام المسلمین، اگر آپ مجھ سے بہتر ہیں تو میں نے 6 آدمیوں کو غرق ہونے سے بچایا، باقی ماندہ